مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه لا يزال في حكمه يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء يرحم من يشاء كيف يشاء لا يزال المسلمين عدل وعفوا تفضل. ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله عدد المهديين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم یا علی حبک الایمان. رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی آپ کی محبت ایمان ہے. اور آج کا دن روز جمعہ ماہ رجب المرجب کی 13 تاریخ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے. لہذا اس پر مسرت موقع پہ تمام جو ہے مومنین ناظرین کی خدمت میں تبریک اور مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اپنی طرف سے اور آپ کی طرف سے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ کل شب میں پوری دنیا میں جہاں بھی اہل بیت کے علی کے چاہنے والے تھے، پوری زمین جو ہے جشن میں ڈوبی ہوئی تھی. جو حالات ہے اس کے مطابق جو ہے لوگ مسرت، خوشی اور جشن کا اہتمام، قصیدہ خوانی کا احترام، شیرینی کا احترام، تمام چیزیں جو ہے تھیں اور اب بھی ہیں. تو بہرحال پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کے اعمال کو قبول فرمائے. تو عزیزان محترم، آپ دیکھیں کہ جو یہ ایام ہے، اور ظاہر سی بات ہے ماہ رجب المرجب کی جو بہت فضیلت کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے. اور اس مہینے میں اگر انسان روزہ رکھے تو بہت زیادہ ثواب ہے. جیسا کہ آپ دیکھیں کہ بعض جو ہے بزرگ علماء جو ہے وہ اپنے آپ کو ماہ رجب ہی سے آمادہ کرتے تھے، ماہ رمضان کے لیے، مبارک رمضان کے لیے اپنے آپ کو ابھی سے آمادہ کرتے تھے. تو اس مہینے میں اگر انسان جو ہے جو بھی عمل انجام دے رہا ہے تو اس میں جو ہے ثواب بہت زیادہ ہے. یعنی یہاں تک کہ اگر انسان جو ہے نا روز صرف جو ہے اگر لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہا ہے تو اس کا عظیم ثواب ہے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بھی رسول اسلام کہیں بیٹھتے تھے اور جب اٹھتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے، تو پہلے جو ہے 25 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتے تھے. اور خود چھٹے امام نے فرمایا نا، اپنے والد بزرگوار، انہوں نے اپنے والد، انہوں نے اپنے جد، یہاں تک کہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یعنی آپ دیکھیں کہ رسول اسلام نے مولا کائنات سے بیان کیا، اور مولا کائنات نے امام حسن سے بیان کیا، امام حسن نے امام حسین سے بیان کیا، امام حسین نے امام زین العابدین سے بیان کیا، امام زین العابدین نے امام محمد باقر علیہ السلام سے بیان کیا، امام محمد باقر علیہ السلام نے امام چھٹے جعفر صادق علیہ السلام سے بیان کیا. تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس عمل کو، اور چھٹے امام نے کیا فرمایا کہ من قال 30 مرہ لا الہ الا اللہ الحق المبین، اگر جو ہے انسان یعنی ماہ رجب میں، عام دنوں میں بھی انجام دے سکتا ہے، اگر ماہ رجب میں 30 مرتبہ اگر جو ہے اس کلمات کو پڑھ رہا ہے تو امام نے فرمایا کہ پھر جو ہے دولت کی بارش ہوگی، اور غربت یہ جو ہے منہ موڑ لے گی، ہے نا، پھر وہ جو ہے غریب نہیں رہے گا. پھر امام نے فرمایا کہ قبر کی وحشت ختم ہو جائے گی.
اور اس کے لیے جو ہے قرال باب یعنی جنت کا دروازہ کھل جائے گا. یعنی اگر انسان جو ہے کم سے کم ہر روز ہے، جیسے امام نے فرمایا کہ 30 مرہ ہے نا، یعنی 30 مرتبہ جو ہے اگر لا الہ الا اللہ الحق المبین ہے نا کہہ رہا ہے، تو اب آپ دیکھیں کہ کتنے فائدے ہیں. اگر انسان، یہ بہت جو ہے سادہ اور بہت جو ہے مختصر اعمال ہے، بہت مختصر اعمال ہے، چھوٹا سا اعمال ہے کہ لا الہ الا اللہ الحق المبین اگر جو ہے 30 مرتبہ کہہ رہا ہے تو تمام چیزیں ہیں. معلوم یہ ہوا کہ دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے. دنیا میں انسان کو کیا چاہیے؟ پیسہ چاہیے، دولت چاہیے، ہے نا. تو ظاہر سی بات ہے کہ امام نے فرمایا کہ پھر جو ہے دولت کی بارش ہوگی، اور امام نے یہ فرمایا کہ قبر کا وحشت جو ہے ختم ہو جائے گا، اور انسان کیا چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد جو ہے اسے راحت ملے. لہذا مرنے کے بعد جو ہے قبر میں جو ہے اسے سکون ملے گا، اور اس کے بعد جو ہے آخرت یعنی اس کے لیے جنت کا دروازہ کھل جائے گا. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے یہ کلمہ ہے. لہذا امام نے فرمایا، لوگوں سے اساتذہ تھے اور امام نے جو ہے فرمایا، آبان بھی موجود تھے. امام نے فرمایا، امام نے کہا کہ جس نے بھی اس کلمے کو پڑھا، ورد کیا، جس نے بھی لا الہ الا اللہ الحق المبین، تو پھر وہ جو ہے جنت میں جائے گا. جب امام نے یہ فرمایا، چھٹے امام نے، تو آبان بھی موجود تھے. اب وہ جو ہے سوچنے لگے کہ امام نے تو یہ کہا ہے کہ جو بھی کہے گا لا الہ الا اللہ الحق المبین تو وہ جنت میں جائے گا. تو بہت سے تو ایسے افراد ہیں کہ جو امام کو نہیں مانتے، امام سے جو ہے محبت نہیں کرتے. تو اب یہ سوچنے لگے. پھر انہوں نے سوال کیا کہ مولا یہ جو ہے ہم سب سے بیان کر دیں، یہ جو آپ نے حدیث بیان کیا ہم سب سے بیان کر دیں، سب سے کہہ دیں؟ تو امام نے کہا ہاں سب سے کہہ دو. اب یہ تو ظاہر سی بات ہے، انہوں نے یہ سوچا کہ یہ تو سب ہیں کہ جو امام کو نہیں بھی مانتے ہیں اور وہ بھی جو ہے جنت میں جائیں گے. تو امام نے کہا دیکھو، جس کے دل میں ہماری محبت نہیں ہے تو وہ جو ہے روز محشر کلمہ ہی بھول جائے گا، وہ جو ہے کہیں نہیں پائے گا. لہٰذا جو ہے تم جو ہے اعلان کر دو، یعنی صرف وہی جو ہے کہے گا. وہی جو ہے اہل بیت کی معرفت ہے، اور جو محبت اہل بیت سے نہیں کرتا ہے تو وہ گونگا ہو جائے گا، ہے نا، نہیں کہہ پائے گا، فراموش کر دے گا، بھول جائے گا. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ تمام چیزیں ہیں، اور خاص طور سے جو ہے یہ روزہ کی جو بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ جو ہے ثواب ہے کہ انسان جو ہے ان ایام میں روزہ رکھے. اور آج کا دن 13 رجب، اور اگر عمل داؤد ہے نا، داؤد اگر کرنا چاہ رہا ہے عمل داؤد، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ 3 دن روزہ رکھے. یعنی 13 رجب، 14 رجب اور 15 رجب، یہ 3 دن جو ہے روزہ رکھے گا، اور 15ویں رجب کو عمل داؤد بجا لائے. یہ بہت مؤثر ہے. دیگر علماء نے بھی، یعنی انسان کو یہ چاہیے کہ وہ جو ہے موقع نکال کر جو ہے اس عمل کو انجام دے، ہے نا، روزہ رکھے اور 15ویں دن جو ہے اس عمل کو انجام دے. اب آپ دیکھیں اگر مثلا جو ہے کوئی بیمار ہو یا اس طریقے سے جو بھی مجبوری ہو، اگر روزہ نہیں رکھ سکتا ہے نا، تو تب بھی اسے چاہیے کہ اس عمل کو انجام دے، ہے نا. انشاءاللہ جو ہے اسے ثواب ملے گا، ہے نا. کچھ نہیں کر سکتا تو کم سے کم جو ہے 1000 مرتبہ سورہ توحید پڑھے. تو بہرحال تمام جو ہے یہ جو اعمال ہے ماہ رجب کی 15ویں تاریخ کو عمل داؤد ہے نا کہ اس عمل کو انجام دے. نماز ظہر اور عصر پڑھنے کے بعد جو ہے نا کسی سے مشغول نہ ہو، ہے نا، بات چیت نہ کرے، کوئی جو ہے اسے مشغول نہ کرے، اور اس کے بعد جو ہے پھر اس عمل کو نماز ظہر اور عصر پڑھنے کے بعد انجام دے. یعنی تمام سورہ جو ہے، سورہ انعام ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے، اور سورہ جو ہے کہف ہے، سورہ ملک ہے، سورہ واقعہ ہے، تمام سورہ جو ہے یہاں تک کہ آخر قرآن تک جو ہے وہ انجام دے. تو اس دن یعنی 15 ماہ رجب المرجب کو کہ جو عمل داؤد ہے، لہذا جو ہے مومنین کو چاہیے کہ وہ جو ہے اس عمل کو انجام دے، ہے نا. خلوت میں ایسی جگہ کی کوئی چیز جو ہے انہیں مشغول نہ کرنے پائے اور اس عمل کو انجام دے. تو بہرحال اب جو ہے تیسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آج کا دن
کہ جو ولادت با سعادت کی تاریخ ہے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور جن کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے تو پھر وہ انسان جو ہے سعادت مند ہے، وہ انسان جو ہے سرفراز ہے، وہ انسان جو ہے کامیاب ہے۔ ایسے انسان کے پاس جو ہے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ اس دنیا میں احساس نہ کرے، لیکن مرنے کے بعد جب قبر میں جائے گا تب اسے معلوم ہوگا کہ اہل بیت کی محبت جو ہے وہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ خود رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں جو فائدے ہیں نا رسول اکرم نے جو بیان کیا ہے اس موقع پہ کہ 7 ہیں، ایک موقع پہ 8، تو 2-3 جو ہے جو اثرات ہیں محبت علی، محبت اہل بیت کے، اس کا میں جو ہے ذکر کر دوں گا اس خطبے میں، کہ خود جو ہے رسول اکرم نے فرمایا کہ علی دیکھیے جس کے دل میں بھی آپ کی محبت ہوگی ہے نا تو وہ جو ہے آپ کے پیچھے پیچھے ہوں گے اور آپ آگے ہوں گے، اور آپ کے ہاتھ میں علم ہوگا، اور اس علم کا نام جو ہے علم حمد ہوگا، اور آپ آگے آگے ہے نا جنت کی طرف جائیں گے، اور آپ کے محب، آپ کے چاہنے والے جو ہے آپ کے پیچھے پیچھے جائیں گے۔ دیکھتے ہیں نا سب انجمن وغیرہ اس طرح دیکھتے ہیں نا، ہر ایک الگ الگ انجمن ہے اور اپنا جو ہے آگے بڑھتے رہتے ہیں، اسی طریقے سے وہاں بھی ہوں گے، یہودی ہوں گے اور ہوں گے، سب ہوں گے ہے نا۔ تو رسول اکرم نے فرمایا کہ آپ آگے ہوں گے اور آپ کے محب آپ کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ پھر مولا کائنات نے کہا کہ اللہ کے رسول ہے نا جو ہمارے محب ہوں گے، شیعہ ہوں گے، ان کے بارے میں اور کچھ بیان کیجئے۔ تو رسول اسلام نے فرمایا کہ جب پل صراط کی طرف جانے لگیں گے، اگر جو ہے ہمارے محب کا اگر ایک قدم ڈگمگائے گا تو پھر دوسرا قدم جو ہے وہ ثابت ہو جائے گا، پھر ڈگمگائے گا نہیں، اور وہ جو ہے پل صراط سے گزر جائیں گے۔ تو اب آپ دیکھیں کتنے اثرات ہیں اس زندگی میں اور زندگی کے بعد بھی کہ اہل بیت کی اگر محبت دل میں ہے تو اس کے کتنے اثرات ہیں۔ تو تمام جو ہے کہ موت کے وقت کی جس وقت جو ہے نا روح نکالی جائے گی اور جب انسان جو ہے قبر میں جائے گا، یہ تمام چیزیں ہیں۔ تو دیکھیں بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے۔ مثال دے دیں، مثال کے طور پہ اگر دیکھیں کوئی صاحب جو ہے اگر ڈاکٹر کے پاس جائے یعنی کسی ہاسپٹل میں جائیں، اگر اس کا جو ہے کسی ڈاکٹر سے جہاں پہ ہاسپٹل میں جا رہا ہے کسی ڈاکٹر سے اگر لنک ہو تو دوران علاج جو ہے نا بہت نرمی برتی جائے گی۔ اگر جو ہے تعلقات ہے کسی ڈاکٹر سے تو نرمی برتی جائے گی۔ تو اب آپ معلوم یہ ہوا کہ جس کے دل میں جو ہے اہل بیت کی محبت ہے نا تو جب روح جو ہے نکالی جائے گی نا تو پھر مولا کائنات ہوں گے، مولا کائنات کے دل میں جو ہے محبت ہے تو اس کے لیے فرشتے جو ہے نرمی برتیں گے۔ دیکھیں یہ ملک الموت جو ہے نا یہ اہل بیت کے تابع ہیں۔ ابھی ایام فاطمیہ میں سنا اپنا سنتے رہتے ہیں نا کہ ملک الموت آئے اور آنے کے بعد جو ہے نا در زہرا پہ کھڑا ہو گئے اور اجازت لیا، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ملک الموت جو ہے اہل بیت کے تابع ہیں۔ تو جب روح نکالی جائے گی تو بہت جو ہے نرمی برتی جائے گی۔ اور پھر دوسری چیز یہ فرمائے، دیکھیں انسان جو ہے نا جب قبر میں جائے گا نا ظاہر سی بات ہے کہ جو وحشت ہے، جو ایسا ماحول ہے کہ مثلا آپ دیکھ لیں اگر جو ہے آپ کسی پارک میں باغ میں چلے جائیں، باغ میں چلے جائیں، کوئی صحرا ہے باغ ہے صحرا، تو اب جو ہے وہاں پہ اگر کوئی نہ ہو، کوئی فرد کوئی آدمی نہ ہو، لیکن جو ہے وہاں پہ پھول ہے نا کلیاں ہیں، درخت ہے، بہترین پتے ہیں، یہ تمام چیزیں اگر ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ انسان کو جو ہے وحشت محسوس نہیں ہوگا، ہے تو کوئی بھی نہیں لیکن تمام چیزیں ہیں، درخت ہے، بہترین ہے، پھول ہے، کلیاں ہیں، کیاریاں ہیں، یہ تمام چیزیں ہیں۔ لیکن اب اگر اسی کے برعکس ہو، مثلا جو ہے صحرا ہو اور وہاں پہ کچھ بھی نہ ہو، ہے نا، نہ درخت ہے، نہ پھول ہے، نہ یہ تمام چیزیں کچھ بھی نہ ہو، تو ایک دل میں جو ہے ایک عجیب کیفیت ہے نا، یعنی انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کرے گا، ہے نا، تنہا محسوس کرے گا۔ یا مثلا جو ہے مثال کے طور پہ آپ سفر کر رہے ہیں،
سفر کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جیسے ہی انسان جو ہے ٹرین پہ سوار ہو گیا, بیٹھ گیا ہے نا, ابھی تک جو ہے سب ساتھ میں تھے, دوست احباب تھے نا, سبھی افراد ساتھ میں تھے, لیکن جیسے ہی ٹرین پہ سوار ہو گیا تو اب معلوم یہ ہوا کہ اب اس کا جان پہچان تو ہے نہیں کسی سے, تو ایک جو ہے عجیب اجنبیت ہے نا محسوس کرتا ہے نا, اس لیے کہ اس کا جو ہے کوئی جان پہچان نہیں ہے کسی سے, سب نئے نئے ہیں, اور جتنے جو تھے دوست احباب تو وہ تو چلے گئے, اب تو یہ ٹرین پہ سوار ہو گیا. تو اب آپ دیکھیں کہ اسی طریقے سے ہے نا مرنے کے وقت بھی ہوگا, لیکن جس کے دل میں علی اہل بیت معصومین علیہم السلام کی محبت ہوگی تو پھر وہ جو ہے تنہائی محسوس نہیں کرے گا. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے نا, قبر جو ہے اس میں جو ہے اندھیرا رہے گا, اندھیرا ہے نا, اور ظاہر سی بات ہے کہ نور عند الظلمات, کہ جب نور آئے گا تو ظلمت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی, قبر میں جو ہے وہ اندھیرا رہے گا. اور اہل بیت جو ہے وہ نور ہیں, لہذا وہ نور ہے اور ان کی محبت بھی نور ہے. دیکھیے اعمال سے جو ہے قبر نورانی نہیں ہوگا, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اعمال سے قبر نورانی ہو. مثلا ایک شخص ہے اس دنیا سے چلا گیا, اس نے نماز نہیں پڑھی اور جو ہے اس کے اولاد نے جو ہے اس نماز کو ادا کر دیا ہے. مثلا ایک شخص جو ہے دنیا سے چلا گیا اور اس نے روزہ نہیں رکھا, اس کی اولاد نے جو ہے روزہ رکھوا دیا ہے نا, اولاد نے روزہ رکھوا دیا, تو معلوم یہ ہوا ہے کہ یہی جو ہے محبت ہے نا, کہ اہل بیت نور ہیں لہذا محبت بھی نور ہے, اور جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوگی تو اس کی قبر جو ہے نورانی ہو جائے گی. اور جو ہے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا, اہل بیت معصومین علیہم السلام نے فرمایا کہ ظاہر سی بات ہے کہ جو منزل ہوگا, حساب و کتاب, یہ تمام چیزیں, تو ہر انسان جو ہے گھبراتا ہے, پریشان ہوتا ہے کہ مثلا جو ہے بچوں کا امتحان ہے, کسی کا بھی ہو, بڑے یا بچوں کا امتحان ہے. اب آپ دیکھیں امتحان ہے, وہ اپنے آپ کو آمادہ کر رہا ہے نا, اپنے آپ کو آمادہ کر رہا ہے کہ ہمیں جو ہے کل امتحان دینا ہے, مثلا جو ہے سال بھر سے اپنے آپ کو آمادہ کر رہا ہے, اس نے تیاری کی ہے. لیکن اب آپ دیکھیں اس کے باوجود جو ہے وہ سہما رہتا ہے نا, گھبراتا ہے, پتہ نہیں کون سا سوال آ جائے, پتہ نہیں کیا سوال ہو, ہم جواب دے پائیں یا نہ دے پائیں, تو اب جو ہے وہ سہما رہتا ہے نا. لیکن جیسے ہی اس کے سامنے جو ہے نا وہ پرچہ, وہ پیپر آ جائے اور دیکھے ارے یہ تو ہمیں یاد ہے نا, یہ تو ہمیں معلوم ہے, تو اب اسے جو ہے اطمینان ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے روزے محشر بھی جو ہے وہ سہما یعنی ڈرے گا, لیکن جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوگی تو پھر وہ جو ہے ڈرے گا نہیں, یعنی جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے تو پھر وہ نہ ڈرے گا نہ وہ خوف زدہ ہوگا. اور پھر فرمایا کہ روز قیامت جو حساب ہوگا, حساب اور کتاب, تو جن کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوگی تو ان کے ساتھ جو ہے نرمی برتی جائے گی, ہے نا, نرمی برتی جائے گی, اور جو ہے فیصلہ عدالت کے طور پہ ہوگا. دیکھیں امتحان ہوتا ہے تو بعض جو ہے جانچنے والے ٹیچر جو ہے بہت سخت ہوتے ہیں نا, باریک باریک چیز کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں, اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ دل کھول کر نمبر دیتے ہیں نا, تو ایسے بھی ہوتے ہیں بعض کی بہت چیز دیکھتے ہیں, نمبر دینے میں جو ہے بہت وسط کرتے ہیں, نمبر نہیں دیتے باریک چیز, لیکن بعض جو ہے دھواں نمبر جو ہے وہ دیتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ. تو اسی طریقے سے کہ مثلا جو ہے اگر جو ہے جس کے دل میں محبت ہے, ذہن پہ رکھیے گا, اگر جو ہے ہر چیز کو ہے نا اللہ جو ہے اگر دیکھنے لگے تب تو مشکل ہو جائے گا کہ اچھا نماز پڑھ رہے تھے اور فکر کہاں تھی, نماز کے دوران تمہارا ذہن ادھر تھا, نماز کے دوران جو ہے تم یہ فکر کر رہے تھے, تم یہ فکر کر رہے تھے, ہے نا, تم بیٹھے تھے اور منصوبہ بندی کسی کے خلاف کر رہے تھے. اگر یہ سب جو ہے حساب ہونے لگا, ہے نا, لیکن اگر اللہ صرف اتنا دیکھ لے, اچھا میرا روڈ کی مسجد میں آئے تھے, نماز پڑھنے آئے تھے, بس آنا دیکھ لے تو یہی کافی ہے,
اگر صرف آنا دیکھ لے کافی ہے، لیکن آنے کے بعد جو ہے بررسی ہونے لگے، کھڑے تو تھے جماعت میں، فکر کہاں تھی، ہے نا؟ تو اب آپ دیکھیں کہ جو بھی اہل بیت کا محب ہوگا، جس کے دل میں جو ہے اہل بیت کی محبت ہوگی، تو اس کا حساب جو ہے بہت نرمی سے کیا جائے گا، ہے نا؟ عدالت کے طور پہ، ہے نا، وہ جو ہے اس کا فیصلہ ہوگا عدالت مد نظر رکھتے ہوئے، اور اس کا جو ہے بہت آسانی سے ہو جائے گا۔ اور دوسری چیز یہ فرمایا کہ پل صراط سے گزرنے کے لیے، ہے نا، کہ ہے الجواز، ہو نا، جواز تو بہرحال بہت سے مومنین ہیں کہ جو باہر ممالک کا انہوں نے سفر کیا ہے نا، اور عربی میں جو ہے جواز کو پاسپورٹ کہتے ہیں، الجواز پاسپورٹ کہتے ہیں، تو اس کے لیے رسول اسلام نے فرمایا کہ وہ جو جواز ہے، جو وہ جو ہے پرواز، وہ یہی ہے علی اہل بیت معصومین علیہم السلام کی محبت، ہے نا۔ کہ دیکھیں آپ انسان جو ہے کسی ملک میں جائے، اگر جواز نہیں ہے تو پھر جانا مشکل ہے نا، اگر پاسپورٹ نہیں ہے تو پھر انسان جو ہے نہیں جا سکتا، اس کے لیے جو ہے پاسپورٹ ہونا، ویزا ہونا یہ ضروری ہے۔ اور اب آپ دیکھیں کہ اگر جاتا ہے اور جس ممالک سے جو ہے رابطے ہوتے ہیں، دوسرے ملک سے اگر رابطے ہوتے ہیں تو بہت آسانی سے چلا جاتا ہے، دیکھا ہے نا آپ نے۔ اور اگر جو ہے کوئی ایسے ملک سے آیا ہے کہ جس سے دشمنی ہے، بہت کاغذات، پیپر، یہ تمام چیزیں جو ہے بہت چھان بین ہوتی ہے نا، بہت چھان بین کیا جاتا ہے۔ ایک تو ہے یہ ہوا کہ دندناتا ہوا چلا گیا ہے، یہ چپے چوری ادھر ادھر کر رہا ہے، تو بہرحال اب آپ دیکھیں کہ یہ تمام چیزیں ہیں۔ تو اہل بیت معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوگی، وہ جو ہے پل صراط سے گزر جائے گا آسانی سے۔ اور رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی، گناہ اس طریقے سے جھڑ جائیں گے، گر جائیں گے، اڑ جائیں گے، جس طریقے سے درخت سے پتا گرتا ہے اور ہواؤں میں اڑ جاتا ہے، اسی طریقے سے جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی، ہے اس کے گناہ جو ہے اس طریقے سے محو کر دیے جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، جس طریقے سے درخت سے پتا۔ تو ناظرین اکرام، مومنین اکرام، آج کا دن کی جو روز ولادت باسعادت حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار کی مولا نے جو فرمایا کہ جن اصولوں پہ پروردگار، ان اصولوں پہ ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان احسن الحدیث وابلغ موعظۃ کتاب اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا الہ الا هو العلیم الکریم غافر الذنب قابل التوب وهو الغفور الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ ناظرین، جو حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ صرف جو ہے دوسرے خطبے میں وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف جو ہے مختصر 2 حدیث کی طرف اشارہ کریں گے کہ مولا علی نے جو فرمایا ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ کہ تمام اہل بیت نے اور مولا کائنات نے جو وصیت کی ہے تو وہ تقوی کی وصیت کی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جس کے اندر تقوی پیدا ہو جائے گا تو پھر وہ جو ہے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا، جتنا گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا اتنا ہی زیادہ جو ہے مولا علی کے قریب ہوتا جائے گا۔ اور دوسری حدیث مولا علی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرمایا کہ دیکھو، علم کی وجہ سے علم ہوتے ہوئے جہل پہ عمل نہ کرو، یقین ہوتے ہوئے شک نہ پیدا ہونے پائے نا۔
یعنی مختصر یہ مولا کے کلام ہے کہ اگر علم ہو تو پھر ایسا نہ ہو کہ تم جو علم ہونے کے باوجود بھی جو ہے جہل پہ عمل کرنے لگو، یقین ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے معلوم ہوا شک پہ عمل کرنے لگو۔ لہٰذا جو ہے انسان کو یہ چاہیے کہ جب علم اور یقین ہو گیا تو پھر اسے جو ہے عمل کرنا چاہیے نا۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ جو اس دنیا میں ہے کہ انسان کے پاس جو ہے علم ہے، یقین ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارتا ہے، معلوم یہ ہوا کہ شک پہ عمل کر رہا ہے نا۔ یا مثلا جو ہے آپ دیکھیں سوشل میڈیا وغیرہ یہ تمام چیزیں ہیں، اور انسان جو ہے سنتا ہے، تمام چیزیں معلوم بھی ہے، سب چیز ہے، لیکن معلوم یہ ہوا کہ یقین ہونے کے باوجود بھی جو ہے انسان جو ہے شک پہ عمل کرنے لگتا ہے۔ لہٰذا جو ہے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ جب ہمارے پاس علم ہے، یقین ہے، اہل بیت معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اس پہ جو ہے عمل کریں۔ اور جو اہل بیت نے کہا ہے کہ مثلا جو ہے اگر کوئی مظلوم ہے تو اس کا ساتھ دو، ظالم ہے تو اس کے خلاف رہو، غریب ہے تو اس کا خیال رکھو، یہ تمام چیزیں کی جو اصول ہے تمام چیزیں ہیں۔ لہٰذا جو ہے اگر اہل بیت کے بتائے ہوئے اصول پہ عمل کر رہا ہے تو پھر وہ انسان جو ہے کامیاب ہے، وہ انسان جو ہے سعادت مند ہے۔ اب اگر جو ہے انسان یہ سوچ لے دونوں چیزیں بہت ضروری ہے، محبت علی بھی اور عمل بھی، اب انسان کو معلوم یہ ہوا کہ علم ہے لیکن انسان یہ سوچ لے کہ نہیں اب عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو یہ دونوں چیزیں جو ہے لازم اور ملزوم ہے۔ خود جو ہے حدیث ہے نا کہ ایسا نہ ہو کہ محبت کی وجہ سے نیک عمل کو چھوڑ دو اور عبادت کی وجہ سے اہل بیت کی محبت چھوڑ دو، ہے نا، ایسا نہیں۔ یہ دونوں چیزیں جو ہے لازم اور ملزوم ہے۔ جس طریقے سے جو ہے زندگی میں آپ دیکھ لیں کہ قرآن اور اہل بیت ہے، اسی طریقے سے جو ہے محبت اہل بیت اور جو ہے اعمال ہے، نیک اعمال۔ تو بہرحال کہ آپ دیکھیں کہ یہ تمام چیزیں ہیں۔ لہٰذا آج کل کا دور زمانہ ایسا ہے کہ انسان کو یہ چاہیے کہ انسان جو ہے ہوشیار رہے نا۔ وہ زمانہ نہیں ہے نا، بڑا پرآشوب زمانہ ہے، ماحول ہے، لہٰذا جو ہے ہر چیز کے بارے میں جو ہے انسان کو چاہیے کہ وہ غور کرے، فکر کرے نا، آنکھ بند کر کے جو ہے نہ چلے، ہر چیز پہ جو ہے وہ نظر ہو۔ کہ ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیں جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ ہمارے جو مراجع اور فقراء اور جو بھی ماہرین نے جو ہے نا حکم دیا تھا اس سے پہلے جو حالات تھے اور لوگوں نے جو ہے عمل کیا ہے نا، لہٰذا اب آپ دیکھیں کہ کسی کو جو ہے انگلی اٹھانے کا موقع نہیں ملا نا، کسی نے، یا مثلا جو ہے ایام اعظم میں دیکھ لیں نا موقع نہیں ملا۔ لہٰذا جو ہے بہرحال اسی طریقے سے جس طریقے سے نا گائیڈ لائن وغیرہ ہو، ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم جو ہے فالو کریں جس طریقے سے ہمارے مرجع اور علماء نے جو ہے حکم دیا اس طریقے سے ہم جو ہے کرتے رہے ہیں، اور دشمن جو ہے وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ دیکھیں جو ہے دشمن جو ہے موقع کی تلاش میں ہے، کسی طریقے سے جو ہے دشمن یہ چاہتا ہے کہ کوئی موقع ملے اور ہم جو ہے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں، تو دشمن جو ہے تلاش میں ہے۔ لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ غور اور فکر کریں۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ مثلا جو ہے ہم تمام فرائض کو چھوڑ دیں، نہیں، ہمیں جو ہے تمام فرائض کو انجام دینا ہے۔ ایسا نہیں کہ مثلا جو ہے کسی وجہ سے ہم اپنے فرائض کو چھوڑ دیں، نہیں، اپنے فرائض کو انجام دیں، اور جو ہے ہماری ذمہ داری ہے، اور ایمان اور شریعت تمام چیزیں جو ہے یہ ذمہ داری بھی ہے کہ ہم جو ہے خود بھی اپنا خیال رکھیں اور دوسروں کا بھی خیال رکھیں۔ لہٰذا جو ہے آپ دیکھیں کہ ایسے زمانے میں، ایسے دور میں کہ جو دشمن موقع کی تلاش میں ہے، لہٰذا جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے بیدار رہیں، اور جو بھی دشمن ہے ہم جو ہے ایسا موقع نہ دیں نا کہ وہ جو ہے کامیاب ہو سکے۔ آپ دیکھیں سب دشمن سب حالات جو ہے دیکھ رہے ہیں کہ سب جو ہے اپنے مفاد کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر جو ہے نا سب چاہ رہے ہیں کہ ہمارا جو ہے مفاد ہو، بہانے کے ذریعے، کہ اس لیے کہ سب جو ہے یہ دوسری طرف الجھ گئے، ان کی فکر جو ہے کہیں اور چلی گئی، بہترین موقع ہے لہٰذا ہم فائدہ اٹھا لیں۔ لہٰذا ہر چیز پہ جو ہے نا اشارہ کر دیا، سب ہر چیز پہ جو ہے ضروری ہے کہ ہم جو ہے غور و فکر کریں کہ دوسرا بھی ہے نا دشمن جو ہے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ بہرحال مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام
نے جو اصول جو بیان کیا ہے، پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار ہمیں جو ہے توفیق دے کہ ہم علی ابن ابی طالب کے بتائے ہوئے اصول پہ چلیں، تاکہ ہم جو ہے اس دنیا میں بھی سعادت مند کامیاب رہیں اور آخرت میں بھی سرفراز رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المؤجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وآله وعلى سيد نساء العالمين بذرة خاتم النبيين سیدتنا فاطمہ بنت رسول اللہ صلوات اللہ علیہا۔ قال الحسن مجتبی والحسین شہید بکربلا وعلی بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى محمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام۔ اللهم صل على مولانا صاحب الزمان ما آثار بدی وغیان عدم ابنیت الشرک والنفاق۔ اللهم افعل بنا ما عنده لا تفعل بنا ما نحن بجاه محمد وآل المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين۔ اللهم اجعلنا ممن يذكر فتى فذكر ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔